ایمان کی چاشنی، ایمان ہی ساری عبادتوں کا دار و مدار ہے۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کون سی نعمت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ساری عبادتوں کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور ایمان کا دار و مدار مصطفیٰ کی ذات پر ہے۔ اس لیے جو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہ رکھے، رسول پاک خود اعلان کر چکے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رسول پاک کی محبت سب سے زیادہ نہ پیدا ہو جائے۔ محبت رسول وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے اندر یہ سرمایہ آ جاتا ہے تو وہ دنیا میں بظاہر اگرچہ کمزور ہوتا ہے مگر وہ حقیقت میں بہت طاقتور ہوتا ہے۔ اگر وہ کالا ہوتا ہے تو محبت رسول اسے گورا بنا دیتی ہے۔ اگر وہ قوم میں ذلیل ہوتا ہے تو محبت نبی اسے عظیم بنا دیتی ہے۔ اگر وہ غریب ہوتا ہے تو محبت نبی اسے حکمراں بنا دیتی ہے۔ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اپنی خلافت کے دور میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چند احباب بھی موجود تھے۔ دیکھا کہ بچوں کا کھیل ہو رہا ہے، بچے گھر گھرودہ بنا رہے ہیں، چند اینٹیں کھڑی کرتے ہیں اور ایک پر پیر سے مارتے ہیں، وہ دوسرے سے ٹکراتی ہے، وہ تیسرے سے، اور اس طرح سے ساری اینٹیں گر جاتی ہیں۔ آپ نے بھی کھیل بچوں کا یہ دیکھا ہوگا، بچے دیوار کھڑی کرتے ہیں اینٹ کی اور ایک اینٹ پر پیر رکھتے ہیں، وہ دوسرے سے ٹکراتی ہے، وہ تیسرے سے، اور سب ایک طرف سے گرتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بچوں کے جب اس تماشے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے احباب نے پوچھا امیر المومنین یہاں رونے کی کون سی بات ہے؟ بچے کھیل رہے ہیں، بچے تماشا کر رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھ لیا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے؟ عمر فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے ساتھی سنو، مجھے اپنا پرانا دور یاد آ گیا ہے، مجھے اپنا پرانا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا امیر المومنین وہ کون سی بات ہے جو آپ نے یاد کر لی؟ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں حالت کفر میں تھا، مکے میں جب میں رہتا تھا تو میرے پاس 5-6 اونٹ تھے، میں نے اگرچہ چرواہا رکھ لیا تھا مگر ان اونٹوں کو چرانے کے لیے کبھی کبھی میں خود بھی چلا جاتا، اور جب میں ان اونٹوں کو چراگاہ کی طرف لے جاتا تو ان کو ایک لائن سے لگا دیتا، ایک قطار ان کی بنا دیتا، اور میں چاہتا کہ وہ اونٹ صحیح ڈھنگ سے چلتے رہیں۔ لیکن جب میں اونٹ کو سیدھی قطار میں لانے کی کوشش کرتا تو کوئی اونٹ ادھر منہ کر لیتا، کوئی اونٹ ادھر منہ کر لیتا، اس طرح سے وہ کبھی ادھر رک کرتا کبھی ادھر رک کرتا۔ میں کوشش کرتا کہ یہ سیدھی قطار بنا کے چلیں مگر وہ اونٹ ادھر ادھر منہ کر لیا کرتے تھے۔ وہ قطار اونٹوں کی جب میں لگاتا تھا تو میں سیدھی کر کے لگا کر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ آج میں نے جب بچوں کا یہ کھیل دیکھا تو مجھے وہ اونٹوں کی قطار یاد آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے اونٹوں کو سیدھا کرتا تو کوئی ادھر منہ کر لیتا، کوئی ادھر منہ کر لیتا، 5-6 اونٹ تھے مگر میں ان کو سیدھا کرتا تو ادھر منہ کر لیتے۔ آج میرا حال یہ ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے کا صدقہ ہے کہ کل 5 اونٹ کو اگر میں سیدھا نہیں چلا سکتا تھا تو آج نبی پر ایمان لانے کی برکت یہ ہے کہ بڑے بڑے حکمراں بھی عمر کے اشارے پر سیدھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ برکت اگر مجھے ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پر ایمان لانے سے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان محبت رسول،
नारे आते तकबीर। हैं कि कल मैं 5-6 ऊंटों को सीधा चलाता था तो नहीं चलते थे, और आज हाल ये है कि उमर के इशारे पर बड़ी बड़ी सल्तनतें सीधी हो जाती क्या बात, हैं। सुभान ये बरकत है मुस्तफा जान रहमत पर ईमान लाने की। नबी पर अगर मैं ईमान न लाया होता तो आज ये बरकत नहीं मुझे मिलती। ये जो कुछ भी मुझे इज्जत और वजाहत मिली है मुस्तफा जान रहमत पर ईमान लाने की बरकत से मिली है। बेशक बेशक सुभान वो है ईमान। जिसके दिल के अंदर ईमान की चाशनी आ जाती है, मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत आ जाती है, तो वो क्या कहता है, सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी बागपन के साथ। आला हजरत फरमाते हैं जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा उनकी गली से जाए क्यों। इश्क़ मुस्तफ़ा वो अजीम दौलत है कि जिसके अंदर ये दौलत आ जाती है फरिश्ते भी उसे देख करके रश्क करते हैं, फरिश्ते भी उसे देख करके और उसकी इस अजमत को देख करके फख्र महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। मैंने रश्क का लफ्ज इस्तेमाल किया, हो सकता है ये काबिल एतराज हो जाए, इसलिए कि रश्क उसको कहते हैं कि अपने पास ना हो और किसी के पास हो और उसे देख करके तमन्ना हो कि मुझे भी मिल जाए। अगरचे इसमें कुछ न कुछ गुंजाइश की जा सकती है, मगर फिर भी मैं उनके मकाम रफ़ी के एतबार से इस इस्तेमाल को नामुनासिब समझता हूँ। मगर सच्ची बात यह है कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो मकाम है कि जिस मकाम पर आम फरिश्ते भी कभी नहीं पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक मेरे भाइयों, ये रुतबा सहाबे किराम को अगर मिला है तो मोहब्बत नबी की बदौलत मिला है। अरब के एक मशहूर शेख ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत रसूल। सुभान अल्लाह। ये लोगों अपनी आने वाली नस्लों के दिलों में नबी की मोहब्बत को डाल करके जाना, इसलिए कि अगर तुम चाहते हो कि आने वाली नस्लें भी मुस्तफ़ा के दीन की मुहाफिज बन करके रहें तो मोहब्बत नबी उनके दिल में डाल करके जाना। मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का जाम उन्हें पिला करके जाना। जिस दिल में नबी की मोहब्बत रहेगी वो दिल कभी बेकार नहीं हो सकता है, वो दिल कभी बर्बाद नहीं हो सकता है, उस दिल में कभी गुमराही आ ही नहीं।